اور گناہوں کو مبتلا لہذا بتائیں ایسا کون بنتا ہے جو ایسے اس گناہ کو کر چکا ہے اور جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا تب تک میں اس گناہ کو بخشوں گا نہیں۔ وہ بندہ سمجھ گیا، جان گیا، اپنے سر کو نیچے جھکا لیا۔ اسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں اور اپنے سر کو جب نیچے جھکا لیا نا، اس نے اپنے جیب سے اپنے پاکٹ سے رومال کو نکالا اور رومال نکال کر اپنے سر پر ڈالا اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا اور رو کر دعائیں کیا کرتا ہے کہ پروردگار عالم مجھ سے خطا ہو چکی ہے، یا رب تبارک و تعالی میرے بستی میں بارش عطا فرما، مولا تبارک و تعالی میرے بستی میں رحمت عطا فرما دے، یا مولا مجھ سے خطا ہو چکی ہے۔ وہ بندہ اپنے سر کو جھکا لیا، رب کے بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھا لیا اور اپنے سر پر یوں رومال ڈال لیا، اپنے چہرے کو جھکا لیا اور رو کر عرض کرتا کہ میرے مولا میں نہیں جانتا تھا ایسا خطا میں کبھی طور پر نہیں کروں گا، یا رب تبارک و تعالی میرے گناہ کو بخش دیے جائے، معاف کر دیے جائیں۔ بستی والے تمام لوگ اس دھوپ میں بیٹھے ہیں، تمام لوگ اس میدان میں بیٹھے ہیں، کیا دیکھتے ہیں جیسے اس نے رونا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالی کو رحم آ گیا، رب تبارک و تعالی نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا، سمائے آسمان آپس میں اکٹھا ہو جا، تمام بادل کے ٹکڑے ایک جگہ پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، رب فرماتا ہے آسمان زمین پر بارش ہونا شروع ہو جا، اتنا سننا تھا آسمان سے بارش زمین پر ہونے لگا، لوگ عرض کرنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم میں ابھی لوگوں سے پوچھ رہا تھا یا اللہ اس کی کون سی کیفیت ہو چکی ہے، کیا تیری شان ہو چکی ہے، اس کو تم نے بخش دیا بغیر توبہ کیے، یا رب تبارک و تعالی میں ابھی پوچھ رہا تھا اس مجمع میں سے، لیکن آپ اتنا رحم کھا چکے ہیں کہ آپ بارش عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے موسیٰ وہ میرا بندہ مجھ سے رو کر دعا کر لیا، لہذا مجھ پر رحم آ چکا۔ اے حضرت موسیٰ فرماتے ہیں مولا بتا دیجئے کون بندہ تھا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میرے موسیٰ میں جانتا ہوں اور میرا بندہ جانتا ہے، لہذا وہ اس مجمع میں نہ کھڑا ہوا، اپنے بے عزتی کو سمجھا کرتا تھا، اپنے شرم اور حیا کو سمجھا کرتا تھا، اس نے مجھ پہ حیا کر لیا اور مجھ سے غلطی مانگ لی۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں آسمان سے بارش ہونا شروع ہو گیا اور لوگ خوش ہو گئے، لہذا میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے اس دنیا سے مر جائیں گے، تجھے مرنے کی دیری ہے اور تیرے قبر کو جنت بننے کی دیری نہیں ہے۔ کتنا گنہگار بنتا تھا، رب کی بارگاہ میں جب رونے لگا نا، رب کی بارگاہ میں یہ بات کہنے لگا نا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر رحم اور پھر اس بستی میں اتنی ہریالی چھا گئی نا، اس علاقے میں اتنی ہریالی چھا گئی نا، لوگ بہت خوش ہو گئے۔ جہاں یہ پایا گیا کہ آج کے بعد ہم کسی کی غیبت نہیں کھائیں گے، آج کے بعد ہم کسی سے چغلی تنبیہ قطعی طور پر یہ مجاز بنا لیا۔ آج ہمارا نوجوان یہ مسلمان طبقہ دیکھ لیا جائے تھوڑی سے اگر گناہ کا اندیشہ پایا، جب تک یہ ایک دوسرے سے شیئر نہ کریں، جب تک یہ ایک دوسرے سے پیغام نہ پہنچائے نا، تب تک ان کے اندر اطمینان و سکون نہیں رہے گا۔ لہٰذا آپ اپنے عاقبت کو اچھا چاہتے ہیں، اپنی روح کو بہتر چاہتے ہیں، اپنے جنازے کو اچھا چاہتے ہیں، اپنے قبر کو بہترین چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی مکہ مکرمہ کے قبرستان پر گئے اور عرض کرنے لگے، پوچھنے لگے قبر والوں ہمارا کیا حال ہے؟ قبر والوں نے کہا مولا علی ابھی تک نا جب میرے روح نکالے گئے وہ جھٹکا وہ صدمہ مجھے لگا نا آج تک میں اس درد کو بھول نہیں پا رہا، اور جب مجھے قبر میں اتارا گیا نا اتنی تکلیف نا جھٹکا مجھے لگا نا کہ لہٰذا میں آج ان تمام چیزوں کو سنتا ہوں کہ میرے بدن کی یہ تمام بال اپنے جگہوں پر کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ مولا علی یہ روح کا جھٹکا اتنا تیز ہوتا ہے، پر مولا علی یہ قبر کا جھٹکا اتنا تیز ہوا کرتا ہے کہ لہٰذا ہم لوگ ان چیزوں کو بھول نہیں پایا۔ لہٰذا میں آپ سے
کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اپنے قبر کی اور اپنے روح کو بہترین طریقے سے آپ لوگ لے جائیے. جس اعتبار سے یہ پایا جاتا ہے نا کہ لوگ اپنے پیٹ کی گندگی نکالنے کے لیے چاہے بارش ہو سیلاب ہو چاہے طوفان ہو چاہے جس اعتبار سے جو بھی ہو لیکن جب پیٹ میں درد ہوتا ہے نا تو لوگ اپنے پیٹ کی گندگی نکالنے کے لیے کہیں نہ کہیں اچھی جگہوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اس اعتبار سے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے روح کی گندگی نکالنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نماز کی طرف دوڑ کے جائیں. سب سے پہلے آپ مسجد کی طرف دوڑ کے جائیں. جتنی آپ کی نماز مکمل ہوگی اتنا آپ کا روح خود بخود مضبوط ہوگا. آپ کی روح اتنی آسانی کر دی جائے گی. آپ کی روح کو محبت کے ساتھ نکالی جائے گی. جیسے ایک بچہ ماں کے شکم سے دودھ پیتا پیتا دھیرے سے سو جائے گا اور ماں کو احساس ہونا اسی اعتبار سے بندے کی روح کو نکال دیا. جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کیونکہ علماء کرام تشریف فرما فرماتے ہیں ان کو بھی وقت دیا جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خود ان تمام باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد تمام سامعین سامعات میں ان کی باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم رات رسول کے لیے زندگی راہ میں ملیں گے مسافر تم بھی ہو مسافر ہم بھی ہیں. اسی موڑ پر ملاقات ہوگی فقیرانہ ہے صدا کرے اور سدا خوش رحمت میں دعا کرے. سارے لوگ میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. میرا تاخیر میں خطابش کرنے کے لیے آواز دینے جا رہا ہوں مولانا نصیر الدین صاحب سے. وہ اپنے بہترین انداز میں کتاب ربانی پیش کریں.